حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی الشتاء، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر نکلے، والبرق یتہافت، درختوں کے پتے گر رہے تھے، فاخذ بغصن من شجر، تو آپ نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا، فجعل ذلك الورق يتهافت، تو اس ٹہنی کے پتے گرنے لگے، فقال یا ابا ذر، تو حضور نے فرمایا اے ابو ذر، قلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول فرمائیں کیا حکم ہے؟ قال، تو حضور نے فرمایا ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ، جب ایمان والا اسلام والا بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، فیتہافت عنہ ذنوبہ، تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں، کما یتہافت ھذا البرق عن ھذہ الشجرہ، جیسے یہ پتے اس درخت سے جھڑتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر نماز کی فضیلت کس اعتبار سے ثابت ہوتی ہے کہ سردی کے موسم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور ایک باغ میں یا ایک علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں پر کچھ درخت ہیں، موسم سردی کا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور اس کی وجہ سے درختوں کے پتے گرتے ہیں اور بعض درختوں پر ایک بھی پتا باقی نہیں رہتا۔ تو ایک مرتبہ نکلے، ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، ساتھ میں حضور کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ جب حضور نے درخت کی ٹہنی کو ہاتھ میں لیا تو اس کے کچھ پتے گرنے لگے، آپ نے اس ٹہنی کو پکڑ کے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر سنو۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ فرمائیں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب ایمان والا بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں اور گرتے ہیں جیسے اس درخت سے اور اس ٹہنی سے پتے گرتے ہیں۔ یہ نماز کی فضیلت ہے، یعنی نماز کی پابندی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب حدیث کے اندر دو چیزیں سمجھنی۔ پہلی چیز کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کے ساتھ ایک جملہ اور استعمال کیا، فرمایا یرید بہا وجہ اللہ، کہ اس نماز سے نمازی کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہو۔ جو نمازی اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کی نیت سے نماز پڑھے گا اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ لہذا جو نمازی اس نیت سے نماز پڑھے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں نمازی کہلائے، وہ اس فضیلت کا حقدار نہیں۔ جو آدمی اس نیت سے نماز پڑھے کہ لوگ اس کے نمازی ہونے کی وجہ سے اس کا اکرام اور احترام کرے، اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ جو شخص اس نیت سے نماز پڑھے کہ وہ معاشرے میں اور سماج میں معزز اور عزت دار آدمی سمجھا جائے اور لوگ اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کو اس کی نماز کے پردے کے پیچھے چھپا لیں، تو وہ آدمی بھی اس فضیلت کا حقدار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں تو نمازی کو حاصل ہو ہی جاتی ہیں۔ جو آدمی نمازوں کا پابند ہوتا ہے اس کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن اس کی نیت ان چیزوں کے حاصل ہونے کی نہ ہو۔ جو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں محبوب بھی ہوتا ہے، وہ ہر دل عزیز بھی ہوتا ہے، لوگ اس کے نمازی ہونے کی وجہ سے اکرام بھی کرتے ہیں، چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر بھی کرتے ہیں اور اپنی بڑی اور اہم باتوں میں اس سے صلاح و مشورہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اس نے ان چیزوں کو نماز کا مقصد بنا لیا تو اس کو اس فضیلت کا ثواب نہیں ملے گا، اسے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ مقصد تو اس کا یرید بہا وجہ اللہ، اللہ کی ذات ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو، مقصد اللہ کی خوشنودی ہو، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، تب جا کے یہ فضیلت ملے
چلنے سے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اس کے گناہ ایسے گریں گے جیسے ہواؤں کے چلنے سے درختوں کے پتے گرتے ہیں۔